پر بٹ صاحب شہباز شریف صاحب کی گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی. شہباز شریف صاحب نے جو بات کی, بات تو لاجیکلی ان کی ٹھیک ہے پارشلی, کہ اگر 2018 میں آر اوز اور ڈی آر اوز پہ اعتراض نہیں تھا تو اب یکا یک تحریک انصاف کو کیا سوجی کہ آر اوز اور ڈی آر اوز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ چلے گئے, اور اگر 54 دن کے اندر 54 دن پہلے انتخابی شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا تو پھر بھی ایک بحران پیدا ہو جائے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ یہ بڑی ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے یہاں پہ الیکشن کو التوا میں لانے کے لیے, جس میں صرف اور صرف جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ ملائن ہوگی, اور ساتھ میں پاکستان کا ایک بیڈ امپریشن جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر مناسب اور غلط حرکت ہے جس نے بھی کی ہے. بہرحال یہ اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ سے فوری ریلیف ملا اور الیکشن کو میں جو پروسیس چل رہا تھا اس کو ہولڈ کیا گیا, تو اس کے پیچھے مجھے تو بظاہر ایک ہی وجہ نظر آ رہی ہے, اور وہ ایک معزز جج صاحب کے سن ان لا ہے جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے, اور فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر میں جو حملہ ہوا تھا اس میں وہ نامزد ایف آئی آر ہوئے, اور ابھی تک آپ کا اشارہ سائی صاحب کی طرف ہے. میں جتنی بات میں نے کرنی تھی کر دی, میں اس کے آگے اگر نام لینا ہوتا تو میں نام بھی لے سکتا, لیکن میں چونکہ یہ اسپیکولیشن کے اوپر بات ہے تو اس لیے میں نے صرف اشارے میں بات کی ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتی. یہاں پہ اس سے پہلے جب الیکشن کروانے ہوتے تھے تو عدالت ہر طرح کے فیور میں فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے اور حکم دیتی رہی ہے, لیکن یہاں پہ تو یہ والا جو معاملہ ہوا اس میں سوائے الیکشن کو لیٹ کرنے کے اور کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. اس ٹائم پہ پورے ملک میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے, اور ایسے حالات میں جب کہ ملک کی اکانومی بمشکل سنبھلی ہے, ابھی ایک اور پولیٹیکل کرائسس جو ہے ملک کو مشکل میں ڈال سکتا ہے, تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ سٹیک ہولڈر جو ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کو سب سے مقدم تو اپنی سیاست ہوتی ہے, اس کے بعد وہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں. کاش کہ کبھی یہ خیال بھی آئے کہ بھی ملک سب سے پہلے ہے, سیاست بعد میں ہے. اس معاملے میں آپ کے جو محبوب قائد ہے, اگرچہ انہوں نے پاکستان کے عوام کی چیخیں نکلوا دی, لیکن نعرہ ان کا یہی تھا سب سے پہلے پاکستان, اور اس کے بعد سیاست نہیں, ریاست بچاؤ والا جو معاملہ ہوا. یہ دونوں شخصیات اگرچہ انہوں نے ملک کے ساتھ ملک اور عوام کے ساتھ بہت اچھا نہیں کیا. بٹ صاحب بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے سچے بھائی ہونے کا ثبوت تو دیا نا, بڑے بھائی کو واپس لائے, سارے مقدمات سے وہ بری ہو گئے, تو مطلب بہرحال انہوں نے کردار تو ادا کیا نا, انہوں نے پیٹھ میں چھرا تو نہیں گھونپا. چلے عوام کو تھوڑی سی تکلیف آئی ہے, وہ تو آتی رہتی ہے. سر میں تو عوام کے ساتھ کھڑا ہوں نا, میں تو ایک عام آدمی ہوں, مجھے تو عوام کی بات کرنی ہے. مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ آپ نے جو پالیسیز لی تھی اس کے نتیجے میں کیا غریب آدمی کے گھر میں اب چولہا جلتا, کیا مڈل کلاس اس میں کچھ سکت باقی رہ گئی ہے. تو یہ والے معاملہ کا بہرحال جس طرح بھی ہوا, اب ملک کی سالمیت کے ساتھ ساتھ معیشت جڑی ہوتی ہے, اور اگر معیشت کو نقصان پہنچے گا تو پھر ہر چیز کو نقصان پہنچے گا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی کوئی حرکت ہونی چاہیے تھی, لیکن بہرحال سٹیک ہولڈرز ہیں, انہوں نے کیا, اور جنہوں نے یہ فیصلہ جو ہے کیا وہ بھی کسی حد تک سٹیک ہولڈر ہے کہ ان کی اپنی فیملی وہ انوالو ہے 9 مئی کے واقعات میں. بہرحال اللہ پاک اس ملک کے لیے بہتر کرے, اور اوپر تو پھر چیف صاحب تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے اور چیزوں کو درست کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا.